توجہ ہے بات شروع کی جائے۔ چونکہ کل 10 رمضان گزری ہے، گزشتہ سال بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی مجلس محسن اسلام، محسن رسالت، محسن توحید کے نام سے پڑھی گئی تھی، اور اس سال بھی تبرکاً اسی سے آغاز کرنے لگا ہوں۔ جتنی دیر بھی گفتگو آپ سے مقصود ہے تو میری گفتگو کا محور مرکز جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ سورہ علق کی ایک آیت سے ابتدا کر رہا ہوں۔ 73 فرق اسلامیہ کے مفسرین کو اتفاق ہے کہ خدا نے اپنے محبوب پر پہلی وحی سورہ علق کی صورت میں نازل کی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اسی سورہ علق کی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، فرمایا یقیناً انسان طاغی ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے۔ کب؟ ان رآہ استغنی، جب وہ غنی ہو جاتا ہے۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ ان الانسان لا یطغی، یقیناً انسان سرکش ہوتا ہے، طاغی ہو جاتا ہے۔ الراہ استغنی، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں غنی ہو گیا۔ اسی طرح سورہ شورى میں ارشاد ہو رہا ہے لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اگر اللہ اپنے ہر بندے پر رزق کی بارش کرنا شروع کر دے تو زمین میں بغاوت ہو جائے۔ لگا تھا مگر میں ایسا نہیں کرتا، کسی کو بہت زیادہ دے دیتا ہوں، کسی کو متوسط، کسی کو کم، تاکہ میرا نظام چلے۔ اب میں نے 2 آیتیں امتیاز شاہی پڑھی۔ ایک آیت بتاتی ہے کہ انسان باغی ہوتا ہے وسعت رزق سے، دوسری کہتی ہے طاغی ہو جاتا ہے جب غنی ہو جائے۔ اور جب ہم طاغی کیا ہے، سورہ طٰہٰ سے پوچھا، اللہ موسیٰ اور ہارون سے کہہ رہا ہے اذهبا الی فرعون انہ طغیٰ، تم دونوں بھائی فرعون کے دربار میں جاؤ، وہ طاغی ہو گیا ہے۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اور اب اصل یہ طاغی ہونے کی نوعیت کیا تھی؟ بندہ ہو کے خدا بن بیٹھا، یہ طاغی ہونا ہے۔ بالکل وہی لفظ ہے، انہ طغیٰ، وہ طاغی ہو گیا۔ ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان طاغی ہو جاتا ہے۔ ان رآہ استغنی، جب وہ غنی ہوتا ہے۔ اب جو یہی ہیں ان کے لیے دعوت فکر ہے۔ روایت ہوتی تو میں کہہ دیتا ضعیف ہے، کسی عالم کا قول ہوتا تعویل گھڑ لیتے، کوئی اور سہارا ڈھونڈ لیتے۔ مشکل یہ ہے آیتیں ہیں، قرآن کی صداقت پہ انگشت نمائی کرنے سے پہلے ایمان کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے، اور لفظ بھی اللہ نے ان الانسان، انسان باغی ہو جاتا ہے، انسان طاغی ہو جاتا ہے۔ الراہ استغنی، جب وہ غنی ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان غنا سے باغی ہوتا ہے، طاغی ہوتا ہے۔ خدیجہ کی دولت اتنی تھی کہ قلم لکھ نہیں پائے۔ اللہ جو اللہ عظمت، اللہ عظمت۔ غور فرمایا آپ نے؟ ایسا ہی ہے نا، قلم نہیں لکھ سکے، اتنی دولت۔ ریز بھائی، جس کے پاس صرف 80,000 اونٹ مال تجارت کے لیے
ان جہاں مختلف ممالک میں جو مال تجارت لد کے، کسی پہ زربفت، کسی پہ ریشم، کسی پہ سونا، کسی پہ چاندی، کسی پہ جواہرات، کسی پہ کوئی شے، کسی پہ کوئی شے، تو 80,000 اونٹوں کی یہ تعداد ہے۔ اور تاریخ کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، 1000 ہاون دستہ، ہاون دستہ سمجھتے ہو نا، سونے چاندی کا، ہاون سونے کے، دستے چاندی کے، جس میں بی بی کے نوکروں کی دوائیں کوٹی جاتی تھیں۔ اللہ پلے پڑ رہی ہے بات، سر سے تو نہیں گزر رہی۔ تو اگر جیغم 1 کلو کا ہاون بھی لگایا جائے، 1000 کلو، 25 من سونا جس کے نوکروں کی ٹھوکروں میں ہو، اس کی دولت کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ یعنی اس وقت کے خطہ عرب کے رئیس ترین لوگ بھی خدیجہ کے مقروض رہتے تھے، کیونکہ بی بی کی دولت صرف کمائی نہیں، کرامت الہی بھی ہے، کیونکہ خدا کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ آنے والے وقت میں نے اس دولت سے کام کیا لینا ہے، یہ کرشمہ الہیہ سے بڑھتی رہی۔ ہاں، اور یہاں سے دیکھ لو اپنے رسول کو کیا سمجھتے ہو تم؟ ان من جودک الدنیا وذرتها، دنیا و آخرت میرے رسول کی خیرات ہے۔ اللہ نے کہا میں نے دنیا بھی تیرے لیے خلق کی، آخرت بھی تیرے لیے، رسول نے کہا میں نے صدقے میں دے دی، اللہ میں نے خیرات کر دی۔ تو جو دنیا و آخرت خیرات کر دے، ایسے جیسے ہم 10-20 روپے خیرات کر دیں، اس کی ہماری نظر میں کوئی حقیقت ہی نہیں، تو رسول نے 10-20 کی برابری سمجھ کے دنیا دے دی، آخرت دے دی۔ اسی محمد سے اللہ کہہ رہا ہے سورہ ضحیٰ میں، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تو بے مال نہیں تھا، میں نے تجھے غنی نہیں کر دیا۔ اللہ اللہ عظمت اللہ۔ اور غنی کیا کس سے؟ یہ بھی 73 فرقے کے مفسرین نے لکھا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَاكَ بِمَالِ خدیجہ، تو بے زر تھا، تو بے مال تھا، اللہ نے تجھے خدیجہ کی دولت سے غنی کر دیا۔ تو جو دولت تیرے نبی کو غنی کرے، اس کی کثرت کا تصور کر۔ دولت اتنی ہے، اب جاگنا حلالیوں موالیوں، قرآن کہتا ہے کہ غنی ہونے والا طاغی ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے، بغاوت کرتا ہے۔ خدیجہ کی دولت ہدایت پہ خرچ ہوئی ہے، یا قرآن کی صداقت پہ انگلی اٹھا کے کافر ہو، ورنہ ماننا پڑے گا کہ خدیجہ کا فطرت انسانی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ 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 جو ٹھیک ہے نا، کیونکہ لفظ بھی انسان استعمال ہوا، ان الانسان لیطغی، معلوم ہوتا ہے یہ مخدرہ فطرت انسانی سے آگے کی کوئی چیز ہے۔ اور میرا خیال ہے میں اس بچے سے بھی اگر سوال کر لوں تو یہ بتا دے گا کہ عورت مرد کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے، عورت نصف ہوتی ہے۔ تو جس محمد کا نصف انسانیت سے بلند ہے، بے وقوف وہ محمد تیرے جیسا کیسے ہو گیا؟ اللہ اللہ جو گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستو؟ ہاں، دو شخصیتیں تاریخ میں مظلوم بھی ہیں، موہوم بھی۔ موہوم اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا وہ کیا ہیں، اور مظلوم اس لیے ہے زیغم کہ اپنوں نے بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کیا ہیں۔ ایک ابو طالب
اور ایک جناب خدیجہ، دونوں کے دونوں طلسم ہیں کارگاہ مشیت کے۔ اللہ، بس میں نے جن خریداروں کے لیے جملہ بولنا تھا وہ بول دیا۔ کارگاہ کبریائی کی طلسم ہیں دونوں، نہ ابو طالب سمجھا جا سکتا ہے، نہ خدیجۃ الکبریٰ کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر کائنات کے حمزہ شاہ جی دیوان ہے، اور اس دیوان کو شیعوں نے بھی چھاپا ہے، اہل سنت نے بھی۔ صرف پاکستان کی بات میں نہیں کر رہا، خطہ عرب میں بھی، ہاں، اور میں نے وہاں کے ملکوں میں بھی دیکھا ہے دونوں باپ بیٹوں کا دیوان عرب ریاستوں میں، سرکار ابو طالب کا دیوان الگ اور امیر کائنات کا الگ۔ تو اس میں یہ تو سبھی جانتے ہو کہ ایک ہی سال میں وقفے کے ساتھ دونوں یہ اسلام کے محسن اور ناصر دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اور رسول نے اس سال کا نام رکھ دیا عام الحزن، غم کا۔ آگے آنا ذہن میں۔ تو امیر کائنات نے ان دونوں بزرگواروں کا مرثیہ کہا ہے۔ وہ میں مرثیہ نہیں پڑھنے لگا، ہاں، اس میں سے 2 شعر پڑھنے لگا ہوں، ہاں، تاکہ آپ کو شاید آپ کے تصور قدے میں کوئی تصویر ابھر سکے۔ امیر کائنات اپنی آنکھوں سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، فب کے یا عینیا بارک اللہ فیکما الاو حولکین لاؤ تراؤ لہما مثلا الاو سید البطحاء وابن رئیسہا وسیدت النسوان اول من صلی۔ علی کہتا ہے، اے میری آنکھوں، اے میری دونوں آنکھیں، جی بھر کے رو، اللہ تمہارے رونے میں برکت ڈالے۔ اللہ اکبر۔ فب کیا عینیا، اے میری دونوں آنکھوں رو، بارک اللہ فیکما، اللہ تمہارے رونے میں برکت دے۔ کن پر رونا ہے؟ توجہ قبروں والے آپ بھی، فرماتے الا حالکین لا تراؤ لہما مثلا، ان مرنے والے 2 پہ رو لو، اے میری آنکھوں آج کے بعد تمہیں جن کی مثل نظر نہیں آئے گی۔ اللہ للہ، جو پہنچے ہیں یقیناً میری طرف سے داد کے مستحق ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ بچہ بچہ میرے ساتھ چلے۔ کہنے والا کون ہے؟ امیر کائنات۔ لا ترا لہما مثلا، علی اپنی آنکھوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ان کی مثل آج کے بعد نظر نہیں آئے گی۔ پہلے تو ذرا علی کی نگاہوں کی سرحدیں بتاؤ جو کہ علی کی نگاہوں کی حد کیا ہے۔ میں آپ کو موقع یاد دلا دیتا ہوں، منبر کوفہ پہ ہیں، کہہ رہے ہیں سلونی، کوئی نہیں سمجھا۔ پھر فرمایا سلونی عن اسرار الغیوب، کوئی نہیں اٹھا۔ پھر فرمایا سلونی عما دون العرش، مجمع میں سے ایک شخص اٹھا، یا امیر المومنین این جبرائیل فی ھذا الوقت، مولا مجھے بس یہ پوچھنا ہے کہ جبریل اس وقت کہاں ہے۔ ہاں، میری ذمہ داری تو انشاء ملاقات عبارت ترجمہ اور حوالہ ہے، توفیق تو خود مانگو گے۔ لفظ یہ ہے امتیاز شاہ جی کہ نظر یمیناً بلا تشبیہ، نظر یمیناً و شمالاً، خلفاً و قداماً، فوقاً و تحتاً، وقال انت جبرائیل۔ جو دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اوپر نیچے، اور کہا تو ہی تو ہے جبریل۔ فکبر وطارا، جبریل تو نعرے تکبیر بلند کرتے اڑ کے غائب ہو گیا۔ لوگ ہکا بکا ششدر حیران، مولا یہ دائیں بائیں کیا دیکھ رہے تھے؟ سر اٹھانا، فرمایا جو ہی میں نے ادھر دیکھا، اقطار ارض کی حدوں سے آگے گزر گئی میری نظر۔ اللہ ایسے ہی جب بائیں دیکھا،
ایسے ہی جب شمالن جنوبن دیکھا زمین کے قطروں کو پھاڑتے ہوئے آگے چلی گئی. جب میں نے نیچے دیکھا سرا سے نیچے اتر گئی. جب اوپر دیکھا عرش سے آگے نکل گئی. اور میں یہ پنڈی کی سرزمین پر بتا بتا کے تھک گیا ہوں کہ منتہائے مکان کا نام عرش ہے. عرش کے بعد لامکانی ہے، یعنی لامکانی تک علی کی نظر گئی. اور فرمایا میں نے یہ بھی دیکھا کہ سوال جبریل کے بارے میں ہے، اور جبریل ہر شکل بدلنے پہ قادر ہے. میں نے کائنات کے ذرے ذرے میں دیکھا. میری نگاہیں اگر کسی گلشن سے گزری تو میں نے پھولوں کی کلی کے پتیوں کے ایک ایک گھونگھٹ کو ہٹا کے دیکھا. اللہ جو کہ کہیں کسی پھول میں خوشبو بن کے تو نہیں چھپا ہوا. میں نے سمندر و دریاؤں کی ایک ایک بوند کو ٹٹولا. میں نے صدف کے سینے چیر کے دیکھے، کسی سیپ میں موتی بن کے تو نہیں چھپ گیا. ہاں تو اس طرح دیکھا. تو اب ذرا فیصلہ کرنا جس علی کی نظر کی رسائی یہ ہو. وہ کہہ رہا ہے لا تری لہما مثلا، کہ خدیجہ اور ابو طالب کی مثل تجھے آج کے بعد نظر نہیں آئے گی. یا شیعت چھوڑ دو، ورنہ علی کے اس فتوے کو مانو کہ علی کا یہ شعر بتا رہا ہے کہ 14 کے بعد نہ ان کی مثل انبیاء میں ہے، نہ ان جیسا اولیاء میں ہے، نہ ان جیسا فرشتوں میں ہے. جب علی کے فتوے میں خدیجہ بے مثل ہے، میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں، اگر تولنا بھی چاہو تو پوری دنیا سے بھاری تولے گا. اور پتہ نہیں اس کے خریدار کتنے ہیں، مگر میں تو روا روی میں کہہ کے گزر رہا ہوں. یہی لگتا ہے نا رئیس بھائی، لا تری لہما مثلا، کہ ان دونوں کی نہ ابو طالب کی کوئی مثل نہ خدیجۃ الکبریٰ کی، یعنی علی کی نظر میں یہ بے مثل ہیں. جب خدیجہ بے مثل ہے، اللہ کو بے مثل کہنے والے علی کو کیا سمجھیں گے؟ اللہ اکبر. اور بھائی تجھے مجھے تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم اسے بے مثل کہیں. ہمارے تصور قدے میں اس کی تصویر آ ہی کیا سکتی ہے؟ یہ تو علی کا کام ہے کہ خود کائنات میں بے مثل ہو کر پھر کہے تو بے مثال ہے. سرکار ابو طالب کے بارے میں تو اسد میرے پاس کم از کم بھی 20 مثالیں ہیں، اور 20 وہاں بولا جاتا ہے جہاں 60 سے زیادہ ہوں. ہاں 40 کو بھی 20 نہیں کہا جاتا، اہل زبان بہتر سمجھتے ہیں اس بات کو. ہاں کیونکہ وہ 2 BC جو ہیں وہ 20 نہیں کہلاتی، کم از کم 60 یا اس سے زیادہ تو پھر وہ 20. اس لیے میں نے کہا کہ سرکار ابو طالب کے بارے میں تو 20 مثال ہیں، لیکن اس مخدرہ کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے اور بھی ہوں گی یقیناً، لیکن زیغم جو میں نے پڑھا کتابوں میں مجھے 2 مثالیں نظر آئیں. ممکن ہے کوئی اور ہوں، میری نگاہ سے نہیں گزری. میں نے 2 مثالیں دیکھیں. کیا؟ سر اٹھانا، کہ جو اس بی بی کے منہ سے بہت پہلے نکلا وہی کچھ قرآن نے بہت بعد میں کہا. اللہ اللہ اللہ. غور فرمایا آپ نے کیا کہا؟ میں نے جو اس مخدومہ نے بہت پہلے کہا، من عن وہی. اور علی کے بابا کی تو 20 مثالیں میں نے دیکھی ہیں، قرآن نے بعد میں کہا. اب ذرا سر اٹھانا، میرا دل دونوں مثالیں سنانے کو ہے اگر آپ کی طبیعت ہے تو. سورہ حشر
مدینے میں نازل ہوا ہے. اور سب جانتے ہو کہ بی بی کا انتقال مکے میں ہوا. رسول بعد میں ہجرت کر کے گئے مدینے اور مدنی صورتیں وہاں آئیں. تو سورہ حشر میں جو مدینے میں اترا ہے اس میں اللہ نے اپنے نام گنواتے ہوئے کہا ہے الملک القدوس السلام المومن المہیمن. ان میں ایک لفظ سلام آیا ہے. اللہ کہتا ہے میں سلام ہوں. یعنی قرآن نے سلام اللہ کو مدینے میں کہا. اور میں آپ کو بات مکے کی سنانے لگا ہوں. سار اٹھانا. جبریل آیا. یا رسول اللہ اللہ نے مجھے پابند کر کے بھیجا ہے کہ آج وہی بعد میں پہلے ایک کام کرنا. ذہن میں رہے وہی قرآن کی آتی تھی. اللہ کا کلام پہنچانا ہے. اب دیکھنا ہے کہ کون سا ایسا ضروری کام ہے جس کے لیے وحی روکی جا رہی ہے. تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں. یا رسول اللہ اللہ نے کہا ہے کہ وحی بعد میں پہنچانا, پہلے ایک کام کرنا. کیا؟ بلغ انی خدیجۃ السلام. پہلے خدیجہ تک میرا سلام پہنچانا. پھر میرا قرآن پہنچانا. اب نہیں میں رئیس بھائی چاہتا ہوں کہ اس مسئلے میں, ہر بات میں تو ناممکن ہے, اس مسئلے میں آپ خود اجتہاد کریں. یہی اجتہاد ہوتا ہے. مجتہد اجتہاد کرنے والا ہی ہے نا. اجتہاد کیسے کہ ایک حقیقت سے دوسری حقیقت استنباط کی جائے, اسی کا نام اجتہاد ہے. تو آؤ ذرا استنباط کرو. لایا قرآن ہے, کوئی سورت لایا ہوگا, کوئی آیت لایا ہوگا, لیکن کہتا ہے اللہ نے کہا ہے کہ وہی بعد میں پہلے خدیجہ پر سلام. خدیجہ کے لیے قرآن روکا جا سکتا ہے, مجلس شبیر کے لیے کیا کیا نہیں روکا جا سکتا. العظمت اللہ. سمجھ میں آگئی بات؟ ارادے. اچھا اب ذہن میں ہے نا, ابھی اللہ نے نہیں بتایا کہ میرا نام سلام ہے. اور ذہن فطرت کیا ہے؟ کوئی بندہ تمہیں آ کے کہے کہ زیغم شاہ جی فلاں بندے نے آپ کو سلام کہا ہے, تو عام طور پہ بندہ کہہ دیتا ہے وعلیکم السلام. کوئی بڑا پڑھا لکھا ہو یا کوئی عالم ہو تو وہ کہہ دے گا علیہ وعلیکم السلام. اس پر بھی سلام جس نے بھیجا اور تم پر بھی سلام کہ تم نے پہنچایا. بس یہ ہے فطرت, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور ابھی تو اسلام گھٹنیوں کے بل چل رہا ہے, اللہ نے نہیں بتایا. اور جو ہی رسول اٹھ کر اندر گئے, خدیجہ جبریل نے وہی روکی ہوئی ہے. اللہ کا ایک پیغام ہے سرکار, کیا اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے. میرے سامنے علم ہے, علم عباس کی عظمت کی قسم. بی بی مسکرا کے کہتی ہے ان اللہ هو السلام. حالانکہ کہنا علیہ السلام چاہیے تھا, یہ جو فطرت ہے. نا بی بی کہہ رہے ان اللہ هو السلام وَإِلَيْهِ يَعُودُ السَّلَامُ وَمِنْهُ السَّلَامُ وَعَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ. سلام تو اس کا اپنا نام ہے, سلام تو اس کی طرف سے آتے ہیں, اور سلام ادھر لوٹتے ہیں, اور میری طرف سے جبریل پر بھی سلام کہہ دیں. نہیں, آؤ آپ پنڈی کے بزرگوں بھائی اور عزیزوں مل کر فیصلہ کریں. شاہ جی باتیں دو میں سے ایک ہیں, تیسری اسد بن ہی نہیں سکتی. کوئی مائی کا لال بنا کے دے, شکر دے دوں گا. دو ہیں, جو جی چاہے اپنا لو. یا تو یہ مانو قرآن نے ابھی نہیں بتایا کہ میں سلام ہوں,
اور بطول کی ماں کہہ رہی ہے اس کا نام سلام ہے، تو دو میں سے ایک بات ہے، یا تو ماننا پڑے گا کہ قرآن کو آنے سے پہلے خدیجہ جانتی ہے اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، قرآن کو نزول سے پہلے جانتی ہے کہ اس میں کیا ہے، اور اگر نہیں جانتی تو پھر دوسری بات یہی بنتی ہے کہ جو اس کے منہ سے نکل جاتا ہے وہ آیت بن جاتی ہے۔ نہیں، گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے، اس کی بیٹی کی نوکرانی کا نام ہے فضہ، اور جو فضہ کے منہ سے نکل جائے وہ آیت بن جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی؟ ایسے نہیں، کئی بار میں آپ کو بتا چکا ہوں، پہلے دن کی روٹیاں جبریل لے گیا، اور فضہ نے جب روٹیاں تاکی تو جبریل نے کہا قد شکرت لکم، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ تو جو فضہ نے کہا، ایک حرف آگے پیچھے کیے بغیر اللہ نے وہی آیت بنا کے بھیجی کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا ہے، نہ تیری جزا چاہیے نہ تیرے شکریہ کی ضرورت، ٹھیک؟ ہاں، تو جس کی بیٹی کی کنیز کے جملے قرآن بن سکتے ہیں، تو اس محسن توحید و اسلام کے جملے کیوں نہیں؟ ویسے میرا ایمان زیغم دونوں پہ ہے کہ قرآن کو آنے سے پہلے بھی جانتی تھی، اور جو اس کے منہ سے نکل جائے، تھک گئے ہو؟ ابھی تو ایک مثال پیش کی ہے میں نے، دوسری پیش کروں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہاں، یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو میں نے مثال دی ہے تعویل گھڑی جا سکتی ہے یہاں، لیکن اب جس سرحد پہ میں لے جا رہا ہوں آپ کو، وہاں عقل گنگ تو ہو سکتی ہے، تعویل نہیں گھڑ سکتی۔ کیوں؟ یہاں ہو سکتا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں، میں عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے علماء ربانیین جو صدیوں پہلے گزرے، انہوں نے قرآن کے ایک ایک حرف کا تعاقب کیا ہے کہ کون سا حرف کہاں اترا، کیونکہ یہ دعویٰ بھی میرے امام نے کیا تھا، آؤ پوچھو مجھ میں علی سے، میں جانتا ہوں کہ قرآن کا کون سا لفظ دن میں آیا، کون سا رات میں اترا، کون سا سفر میں، کون سا حضر میں، کون سا رسول اونٹ پہ سوار تھا، کون سا گھوڑے پہ سوار تھا، کون سا سوتے میں، کون سا جاگتے میں، کون سا میدان جنگ میں، کون سا حجرے پہ، کون سا آسمان پہ، کون سا زمین پہ، کون سا پردے کے باہر، کون سا پردے کے اندر۔ جی، اور ویسے بھی امتیاز شاہ جی، یہ دونوں، کیونکہ یہ تمہارے رسول کا فرمان ہے اور طرفین کی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول نے فرمایا ما قام ولستقام دینی الا بسیف علی و مال خدیجہ، فرمایا میرا دین نہ پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا تھا نہ پاؤں پہ کھڑا رہ سکتا تھا، ما قام کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، ولا استقام کھڑا رہ بھی نہیں سکتا تھا، اگر دو چیزیں نہ ہوتی، کیا؟ علی کی تلوار نہ ہوتی، خدیجہ کی دولت نہ ہوتی۔ جی، تو یہ دونوں جو ناصر ہیں اسلام کے، اکثر موقعوں پر دونوں کا مزاج بھی ملتا ہے۔ دیکھو، علی نے قرآن آنے سے پہلے نہیں رسول کے ہاتھوں میں پڑھ دیا، یہ بتانے کے لیے ہم جانتے ہیں آنے سے پہلے کہ کیا آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یہ مخدرہ بھی قرآن کو آنے سے پہلے جانتی تھی، اور پھر علی خود لسان اللہ ہے، اس کے منہ سے جو نکلے وہ آیت ہے۔ بھئی ہر بولنے والا زبان سے ہی تو بولتا ہے بھائی، تو وہ بھی جب بے زبانی سے بولتا ہے تو اسی لسان اللہ سے بولتا ہے۔ ہاں، تو دونوں کے
معاملات میں بڑی مماثلت ہے. اسی طرح کائنات کی کسی جھوٹی روایت میں مجھے دکھاؤ، بیعت ہو جاؤں گا. سچی میں نہیں، جھوٹی دکھاؤ، کہیں دکھاؤ کہ علی اور خدیجہ میں سے کسی کو رسول نے یہ کہا ہو کہ میں نبی ہوں، مجھے نبی مانو. اللہ اللہ ساری دنیا سے کہا، بڑے بڑوں سے کہا. کسی نے منہ مانگا معجزہ دیکھا، کسی نے کوئی کرامت دیکھی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، لیکن یہ دو سردار، انہیں کہنا ہی نہیں پڑا. علی تو وہ شہنشاہ ہے جو دشمن کو خط لکھتے ہوئے بھی کہہ رہا ہے میری برابری کرو گے. مقرن فی النبوہ فی بطن امی، میں ابھی اپنی ماں کے درج عصمت میں تھا، اس وقت بھی میں نبوت کا اقرار کرتا تھا. اللہ اللہ. ہاں، اور اسی طرح اب سر اٹھانا. اب دوسری جو مثال ہے اس کے سننے کا آپ کو لطفی کو شور آئے گا، اور یہ بھی میرا وعدہ انشاءاللہ کہ جو یہاں ہے وہ یہاں نہیں رہے گا. ہاں، اور جو یہاں ہے ہی نہیں سرے سے تو پھر اس سے کیا لڑا جائے، اس کا کیا. ہم دیکھیں کہ یہاں تعویل کوئی گھڑ سکتا ہے، لیکن میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی قرآن نازل ہونے کا خواب و خیال تک نہیں تھا. قرآن کب نازل ہونا شروع ہوا؟ جب رسول نے شادباش جیتے رہو اعلان نبوت کیا، اور وہ کیا 40 برس کی عمر میں. اور اس مخدومہ سے تیرے نبی کی جب شادی ہوئی تو رسول کی عمر 25 سال تھی، اور ابھی بی بی کے ساتھ شادی کا بھی خواب خیال نہیں تھا. تو دیکھیں کم از کم بھی اگر عرصہ لگائیں تو قرآن کی پہلی آیت اترنے سے بھی یہ 16 سال پہلے کا واقعہ ہے. یہ کم از کم ہے. ہاں، کیونکہ یہ تو جانتے ہو نا کہ مختلف لوگ بی بی سے مال تجارت لے کے مختلف ملکوں میں جاتے تھے، اور نفع کی شرح مقرر تھی، اتنا میرا حصہ، اتنا تمہارا. تو سرکار ابو طالب جب لے کر میرے نبی کو قصر خدیجہ میں آئے، تقریباً یہی ہے، اس سے کوئی تھوڑی دیر پہلے کے لمحے ہوں گے جو کچھ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے. آئے، پردے کے اندر بی بی آئی. جی سرکار کیسے آنا ہوا؟ خدیجہ لوگوں کو مال دیتی ہو، میرے بھتیجے کو بھی مال تجارت چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے قدم میں اتنی برکت ہے کہ آج تک سارے تاجروں نے مل کے تجھے اتنا نفع نہیں دیا ہوگا جتنا یہ دے گا. اسے بھی مال تجارت دو، میں حرفوں کا ضامن. پردے کی اوٹ سے خدیجہ نے کہا سرکار کتنے جتنے اتنے کی تو بات ہی نہیں، سارا اسی کی جوتیوں کا صدقہ ہی تو ہے. اللہ جو اللہ جو سارا اسی کی پاپوش کا صدقہ ہے. جتنا چاہیں لے جائیں. جتنا سرکار نے مانگا الگ کیا. اسی وقت اپنے ایک ملازم کو، خادم کو، نوکر کو بلایا جس کا نام میسرہ ہے. اور یہ وہی میسرہ ہے جس کی میں مختلف مقامات پہ وہ بات سنا چکا ہوں آپ حضرات کو کہ رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا 9ویں صف میں، 8 صفیں اس سے آگے تھیں، 9ویں میں یہ تھا. اس سے کوئی فعل کثیر سرزد ہوا. سلام کے بعد رسول نے پیچھے مڑ کے دیکھا، قوم یا میسرہ، میسرہ کھڑے ہو جاؤ. جی سرکار. ادلا صلاتک، نماز دوبارہ پڑھو. کیوں سرکار؟ فلاں حرکت نہیں کی تم نے، فعل کثیر تھا، باطل ہو گئی. سرکار نماز تو دوبارہ پڑھتا ہوں. آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کا منہ ادھر تھا،
آپ کے پیچھے 8 صفیں اور تھیں، 9ویں صف میں یہ 8 دیواروں کے پار پیچھے سے کیسے دیکھ لیا آپ نے؟ رسول نے مسکرا کے فرمایا یا میسر اللہ یحجب هذه الجدران کما یحجب عنکم لکن وانتم سوا، یہ آڑ، یہ اوٹ، یہ حجاب، یہ راستے اگر ہماری نظروں کو بھی ویسے روکیں جیسے تمہاری نظروں کو، تو تم اور ہم ایک جیسے نہ ہوتے۔ اللہ جیتے رہو۔ اسی میسرہ کو بلایا، یہ بی بی کا غلام تھا۔ میسرہ تم نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ جانا ہے۔ بی بی آج سے پہلے تو آپ نے کسی جس کو بھی مال تجارت دیا ہے کسی کے ساتھ اپنا کوئی نمائندہ نہیں بھیجا۔ بی بی نے کہا احمق، تور چشم، بے معرفت، میں تمہیں نگرانی کے لیے بھیج رہی ہوں۔ ایک تو خدمت کرنا، اور دوسرے میں نے جو اپنے روزن قصر سے دیکھا، جو اپنے محل کے جھروکے سے میں نے دیکھا، ویسے تو مجھے یقین ہے، مگر چونکہ میرے گھر رات میں آیا ہے، دن ہوتا تو ضرورت نہیں تھی، بس تو کل دن کی روشنی میں دیکھنا کہ اس کا سایہ ہے یا نہیں۔ ہاں اول تو مجھے یقین ہے بھئی یہ ایک علامت رہ گئی ہے، اس کو تو دیکھ لینا اور باقی خدمت کرنا۔ ٹھیک ہے بی بی، اب بات کو یہیں روکیے گا، ہاں پھر واپس آتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن ابھی نازل ہونے میں کم از کم 16 سال دیر ہے۔ سورہ یاسین کب اترا؟ وقت جگہ میں سے کہیں زیادہ ہے، میں نے تو یہ بالکل خود کو نمبر کم سے کم دیے ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ نے ایک بات کی، سر اٹھانا اور ذہن میں رکھنا کہ اس نے پہلے کہا، قرآن نے بعد میں۔ اللہ کہہ رہا ہے سورہ یاسین میں، طبیعت میں اگر جس کی جلدی ہے تو قرآن ممبر پہ ابھی لے آئے، اللہ فرما رہا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، فرمایا سورج چاند تک نہیں پہنچ سکتا، سورج چاند کو نہیں چھو سکتا، سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا، یہ سورہ یاسین نے کہا۔ بس یہ ذہن میں رکھنا، تو پھر جب بات کھلے گی یہاں نہیں رہو گے انشاءاللہ۔ ہاں یہ اگر بھول گئی تو پھر بات میں وہ لذت وہ لطف نہیں ہوگا۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، شمس قمر تک نہیں پہنچتا، سورج چاند کو نہیں چھو سکتا، یہ ذہن میں رہے۔ مال لے کے رسول چلے گئے۔ ہاں روزانہ، حالانکہ پتہ تھا شام لے گئے ہیں، اور بی بی کو شام کے فاصلوں کا بھی علم تھا کہ جانے میں وقت لگے گا، کچھ دن وہاں رہیں گے، مال بکے گا، پھر واپسی کا سفر ہوگا، پھر اتنا واپسی میں وقت لگے گا۔ لیکن رب کعبہ کی قسم میں نے یہی پڑھا کہ ایک رات مال دیا، اگلے دن سے روزانہ قصر خدیجہ کی چھت پہ چڑھ کے شام کے راستے دیکھا کرتی تھی خدیجہ۔ نہیں میں نے اللہ کی قسم نہیں، آپ نے داد دی، میں ممنون، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن جس روش پہ لے کے میں جانا چاہ رہا ہوں وہاں ایک بندے نے بھی نہیں رسائی حاصل کی، ایک آدمی کا نگاہ بھی ادھر نہیں کی۔ ہم نے اپنا سارا عقیدہ یعنی شیعوں نے سیکھا ہی خدیجہ سے ہے۔ بی بی نے ہمیں یہ درس دیا تھا چاہے یقین بھی ہو کہ آنے میں دیر ہے تو انتظار چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اللہ 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 اکبر، جو زندہ رہو، یہ ہمیں اس ام المومنین نے درس دیا کہ آنے والا تو جب آئے گا، لیکن منتظر کا وظیفہ یہ ہے، انتظار کرنے والے کا منصب یہ ہے، ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ انتظار نہ چھوڑے۔ روزانہ دیکھتی ہے
آخر آنا تھا رسول کو. ابھی مکہ کچھ میل رہتا تھا. رسول نے میسرہ سے کہا اونٹوں کے ساتھ آنا, میں گھوڑا دوڑا کے آگے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے سرکار. تقریباً یعنی ایک اندازہ ہے, اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو سکتی ہے, یعنی کوئی سوا پہر یا 1.5 پہر زیادہ سے زیادہ دن چڑھا تھا جب رسول مکے کی سرحد میں داخل ہوئے. اور آپ جانتے ہو کہ حجاز میں کتنی گرمی پڑتی ہے, شور آفاق گرمی ہے. تو اب سوا پہر بھی اگر لگا لیا جائے تو خاصی تمازت ہوتی ہے, دھوپ میں تیزی ہوتی ہے. شعائیں پڑ رہی تھیں براہ راست رخسار نبوت پہ. جاگنا جاگنا دوستو, جو یہاں بیٹھا ہے اور جو کچھ حاصل کرنے کی نیت لے کے آیا ہے, جو ہی پہلی نظر صفحے رخسار رسالت پہ پڑی تو جناب خدیجہ کے منہ سے فی البدی 2 شعر نکلے. ہیں سب کی طبیعتیں آمادہ کے سناؤں؟ کیا کہا بی بی نے؟ قد جاء الحبیب الذی احواہ من سفر. قد جاء الحبیب الذی احواہ من سفر قد اثرت الشمس علی وجہہ اثرا وعجبت للشمس من تقبیل وجنتہ والشمس لا ينبغی ان تدرک القمر. العظمت للہ. فرمایا وہ حبیب سفر سے واپس آ گیا جو میرے دل میں رہتا ہے. العظمت للہ. وہ حبیب سفر سے لوٹ آیا جو میرے دل میں رہتا ہے. وقد اثرت الشمس علی وجہہ اثرا, اور اس کے رخسار پہ مجھے سورج کی شعاؤں کا اثر نظر آ رہا ہے. جاگو گے حلالیو؟ بی بی کہتی ہے عجبتو للشمس من تقبیل وجنتہ والشمس لا ينبغی ان تدرک القمر. بی بی کہتی ہے مجھے تعجب ہے کہ سورج کی کرنوں نے اس کے رخسار کو چوما کیسے, حالانکہ سورج تو چاند کو چھو نہیں سکتا. اور فرمایا تھوڑا سا اونچا, تھوڑا سا بس. قرآن نے یہ بات بعد میں کی, کم از کم 16 سال بعد. اور بی بی نے یہ فلسفہ پہلے بیان کر دیا, لا الشمس ينبغی ان تدرک القمر, کہ سورج تو چاند کو چھو نہیں سکتا. تو اس کی شعاؤں نے اس کے چہرے کا بھوسا کیسے لے لیا؟ اللہ جانے دے گا. ہمیں جیسے ہمارے جتنے بنیادی عقیدے ہیں یہ اسی مومن اول, اسی پہلی ام المومنین, اسی محسن اسلام و توحید نے ہمیں سکھایا ہے. ہم مثال دے رہا ہوں, رسول نے شاہ جی ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگے نا, کہہ دیا کرو حسبی اللہ یا ماشاء اللہ, بندہ سنبھل جاتا ہے. جاگنا جاگنا میری طرف دیکھنا. ٹھوکر لگے تو کیا کہو؟ حسبی اللہ, اللہ میرے لیے کافی ہے. ماشاء اللہ, جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, سنبھل جاؤ گے. ہمیں بتایا ہے, اپنے حرم کو نہیں بتایا ہوگا. جس نے ایک عرصہ دراز صحن رسالت میں سانسیں لی, اس خدیجہ کو پتہ نہیں کہ ٹھوکر لگے تو کیا کہتے ہیں. اور یہ عباس کے علم کے پھریرے میں میرا ہاتھ ہے. جانتے ہو جب کبھی صحن رسالت میں چلتے ہوئے خدیجہ کو ٹھوکر لگ جاتی تھی یا پاؤں رپٹ جاتا تھا, پھسل جاتا تھا, تو پتہ ہے بی بی کیا کہا کرتی تھی؟ اور دیکھم جب کبھی میں نے یہ جملہ پڑھا ہے اس کا ترجمہ میں نے اردو میں کیا نہیں, کیونکہ اردو میں وہ حسن پیدا نہیں ہو سکتا جو پنجابی ترجمے میں ہے. پڑھوں گا عربی ترجمہ پنجابی میں کروں گا. جب خدیجہ کو ٹھوکر لگتی تھی نہ حسبی اللہ کہتی تھی نہ ماشاء اللہ کہتی تھی, کہتی کیا تھی؟ لا افلح من عاداک یا محمد, او محمد تیرے دشمن دا کاکھ نہ روے.
لا افلاح من آدھا کا، اے محمد تیرے دشمن دا ککھ نہ روے۔ سردار شیعہ سنی دوستو، ہم نے ان کے دشمنوں پہ تبرہ بھی خدیجہ سے سیکھا ہے۔ اللہمۃ للہ۔ حالانکہ اسد زیغم رسول نے تو یہ کہا حسبی اللہ کہو، ماشاء اللہ کہو، اور بی بی کہتی تھی تیرے دشمن دا کاکھ نہ روے۔ رسول نے کبھی روکا نہیں۔ بی بی کا یہ عمل رسول کا نہ روکنا، جی دلیل ملتی ہے کہ رسالت اور خدیجہ کا عمل بتاتا ہے کہ اللہ اللہ کر لو اتنا ثواب ہے، ان کے دشمنوں پہ لعنت کر لو اتنا ثواب۔ اللہمۃ للہ۔ سمجھ میں آ گئی بات جنی؟ ہاں، ہر شے یہ تو صرف ظاہری ہے نا بات کہ اتنی لا تعداد دولت اسلام پہ خرچ کر ڈالی، اور اس دولت کا بھی اگر آپ انداز، یعنی بی بی کا جو بابا ہے خویلد وہ بھی بہت دولت مند تھا، یعنی وراثت میں بھی بی بی کو بہت کچھ ملا۔ اور یہ کبھی پھر کسی مجلس میں وقت اور توفیق نے موقع دیا تو میں آپ کو بی بی کے ددیال خاندان کے بارے میں بتاؤں گا۔ پر ایک جملہ یہاں بول دینا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں یہ بھی پتا چلے کہ بیٹی کس باپ کی تھی۔ جیسے ابرہ نے ایک دفعہ کعبے پہ حملہ کرنے کی نیت باندھی تھی، یاد ہے نا؟ تو کس کی وجہ سے کعبہ بچا تھا؟ شاد باش سرکار عبد المطلب کی وجہ سے۔ ایسے ہی ایک دفعہ یمن کے ایک بادشاہ کے دماغ میں خناس آیا کہ میں ایک کعبہ ادھر بناتا ہوں یمن میں، یہ حجاز والوں کا شرف کیوں ہو، اور چونکہ بادشاہ ہوں، میرے پاس بڑے لشکر ہیں، بڑے ہاتھی ہیں، بڑی فوجیں ہیں، میں حجر اسود کعبے سے اکھاڑ کے یہاں یمن والے کعبے میں لگاؤں گا تاکہ لوگ حج کرنے ادھر آئیں۔ جب پتہ چلا نا مکے والوں کو کہ یمن والا حملہ کرنے آ رہا ہے تو پڑھ لینا کتابیں۔ اس وقت اکیلا خدیجہ کا باپ ہی تھا جو ننگی تلوار لے کے کعبے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا تھا، کہنے لگا مکے والوں جن بلوں میں کونوں کھدروں میں گھس کے چھپ سکتے ہو چھپ جاؤ، جب تک خویلد کی رگ میں لہو کا ایک قطرہ بھی باقی ہے پورا یمن مل کے آ جائے، حجر اسود کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ یا آخر اسی خدیجہ کے بطن سے علی کی نسل کو پھیلنا تھا۔ ہاں، تو ہر طرف سے شجاعت ورثے میں ملنا چاہیے۔ اور پھر میں پہلے آغاز میں بتا چکا ہوں کہ کرشمہ الہیہ بھی اس میں شامل ہے کہ کرامت الہی سے پہلی مسلمانوں کے پہلے خلیفے کی روایت پڑھی ہے میں نے کتابوں میں، کہتے ہیں کہ میرے قد کے برابر، اور عرب کے بڑے لمبے لمبے قد تھے، اونٹ کے زخم کو یوں دیکھتے تھے جھک کے، جیسے آپ کی بکری کے زخم کو دیکھیں۔ ہاں، اتنے قد، اور کہتے ہیں کہ روزانہ خدیجہ میرے قد کے برابر سونے چاندی جواہرات کا ڈھیر لگاتی تھی روزانہ، اور لگا کے کہتی تھی بطول کے بابا یہ تیری جوتیوں کا صدقہ ہے، چاہے تو گھر میں رکھ لے چاہے اسلام پہ خرچ کر دے۔ جی اتنی دولت، یار کل سے یہ دھوئیں کا کوئی کرو، اور سارا خرچ کر ڈالا، حتیٰ کہ جب 10 رمضان کا دن جو کل کا گزارا ہے تم نے، یہ آیا نا، رسول کو بلوایا، وصیتیں کی، لمبی جوڑی وصیتیں، میں ساری نہیں دہرانا چاہ رہا، میں 2 جملے کہہ کر اجازت مانگ رہا ہوں آپ سے۔ ختم ہو گئی وصیتیں، رسول اٹھ کے چل دیے۔ اب کتنی مصدر شرم و حیا ہے یہ بی بی، رسول کے سامنے بات نہیں کی، بلا تشبیہ بطول کو اشارے سے بلایا، بیٹا ذرا میرے قریب آؤ۔ جی اماں جان، مجھے تیرے بابا سے کہتے ہوئے شرم آتی تھی، میرا ایک پیغام بابا تک پہنچا دے۔ بابا سے کہنا میں نے اپنا سارا کچھ اسلام پہ لگا دیا،
حتیٰ کہ اب میرے پاس کفن خریدنے کا پیسہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بابا سے کہو اگر مناسب سمجھیں تو یہ جو مزمل نامی چادر کندھے پہ ہے یہ مجھے کفن کے لیے عطا کر دیں تو بہت بڑا احسان ہوگا۔ اور اب ذہن میں رکھنا ہے، پہلے میں نے جو علی بادشاہ کے فقرے پڑھے تھے، فب کے یا عینیا، اے میری دونوں آنکھوں، ابو طالب پہ رو، خدیجہ پہ رو۔ یہ جو علی اپنی آنکھوں کے لیے گریے کی، آنسوؤں کی برکت مانگ رہا ہے، کیوں؟ میرا علم اور عقل یہی سوچنے پہ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ علی خدیجہ کی بے کفنی پہ رو رہا تھا، اور پنڈی والوں آخر علی کی نگاہیں تھیں، اللہ جانے کس کس کا کفن علی کو یاد آ رہا تھا۔ یقیناً کہیں اکبر کے بابا کی بے کفنی یاد آئی ہوگی، کہیں اپنی دستار امامت کے وارث کے کفن کی سرخ رنگت یاد آئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بس میں دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھیں اس غم میں روتی ہیں خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئیں۔ یقیناً ایمان بھی ہے میرا اور تحقیق بھی کہ زخمی پہلو والی بی بی آج خصوصیت سے اپنی اماں کا پرسہ لینے موجود ہوگی۔ جب بطول نے جا کر بابا سے یہ کہا اور رو کے کہا، بابا میری اماں کہہ رہی ہیں میرے پاس کفن خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، اگر مناسب سمجھیں تو یہ کندھے والی چادر مجھے کفن کے طور پہ عنایت کر دیں، بڑا احسان ہوگا۔ چیخ نکل گئی رسول کی، ہتھیلیاں ٹیک کے اتنی تیزی سے اٹھے، میں نے پڑھا ہے کتاب میں، راستے میں 3 مرتبہ ردا زمین پہ گری رسول کی، تیز تیز قدموں سے آئے۔ مقام شرم یہ ہے جو ہی رسول کو آتے دیکھا خدیجہ نے آنکھیں بند کر لیں، بلا تشبیہ رسول نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، خدیجہ شرما رہی ہے، آنکھیں کھول، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال۔ وارث کا حکم سمجھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، کہا چادر مانگ رہی ہو؟ آج مجھ سے چمڑے کا کفن مانگو، میں اگر تجھے اپنا چمڑا اتار کے دے دوں خدیجہ تیرا احسان نہیں اتار سکتا۔ تو نے اتنا احسان کر دیا ہے محمد پہ کہ چمڑے کا کفن دوں تو احسان پورا نہیں ہوتا۔ بات ہو رہی تھی، بس میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں، اور جو رونے کی نیت لے کے آیا ہے اور سینے میں پتھر نہیں گوشت ہے، جبریل آیا، یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے دین میرا تھا، خدیجہ صرف تیری محسنہ نہیں میری ہے، یہ جنت کا کفن، یہ جنت کا کافور، یہ غسل کے لیے جنت کا پانی، ہماری مہمان ہو رہی ہے خدیجہ۔ رسول نے کہا خدیجہ تسلی ہو گئی، میں اپنی چادر کا کفن الگ دوں گا، جو اللہ نے بھیجا ہے یہ الگ پہناؤں گا، اور صرف تیری مثال ہوگی جسے 2 کفن پہنائے جائیں گے۔ یہ انتظام تو ہو گیا، مجھ پہ کوئی اور حکم ہے تو کر۔ اب اللہ جانے کون تازہ دم ہے، کون تھکا ہوا ہے، کون رونے کی نیت سے آیا ہے، کون وقت گزارنے کے لیے۔ جو رونے آیا ہے وہ دیکھے میری طرف، جب رسول نے نہ کہا کوئی اور حکم ہے تو کر، بلا تشبیہ لرزتی ہوئی انگلی بطول کی طرف اٹھی، کہا اور کوئی نہیں، بس ایک التماس ہے، وعدہ کرو میرے بعد زہرا کو رونے نہیں دو گے، میرے بعد جب تک بطول زندہ ہے اس کی آنکھ میں آنسو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم تو 1400 سال کے بعد چیخے مار کے رو رہے ہو نا، دھاڑے مار کے رسول روئے۔ خدیجہ نے حیران ہو کے کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی انوکھی بات کہہ دی؟ جیسے بیٹی میری ہے ویسے آپ کی ہے، رو کیوں رہے ہیں؟ رسول نے کہا خدیجہ میں زبان سے نہیں بتا سکتا، بلا تشبیہ بس میری انگلیوں کے درمیان دیکھ لو۔ پنڈی والوں جو ہی نظر پڑی خدیجہ کو اپنی موت بھول گئی، ہتھیلیاں ٹیک کے اٹھی، کہا اللمعون، یہ کون سا ظالم دربار ہے جہاں سارے بیٹھے ہیں، میری بطول سوالی بن کے کھڑی ہے، جہاں میری بطول کی سند کے پردے ہو رہے ہیں، کوئی میری بچی کی تعظیم نہیں کر رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ بار الہ
مجلس اعضاء کو منظور و مقبول فرما، بانی عشرہ کی مسائی کی شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسعادت فرما، ہماری ولیدہ بیانی قبول فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد نرین عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہیں کی تنگ دستی دور فرما، جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما، خصوصاً عزیز شانی کو صحت عاجلہ مرحمت فرما، جمیع مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما۔